Welcome to Attention List, please. Today my contents about Taraqi Pasand Tariq, progressive movements about and Aligarh Tariq. دوستو ترقی پسند طریق جو ادب کی طریق ہے، یہ طریق جو ہے تحریک میں سے ہم مومنٹ کہتے ہیں جو کسی علاقے میں آبادی کی جو حرکات ہوتی ہیں، جو مہم جوئی ہوتی ہے، جو کسی کام کے خلاف جو ہے آپ نکالتے ہیں، اور اس میں کئی اہل قلم نے یہاں پہ ترقی پسند طریق کو جو ہے کیونکہ یہ طریق جو ہے اس وقت کیونکہ مزدوروں کسانوں اور غریبوں کی حق کی آواز تھی، اور اس وقت کیونکہ یہ سرمایہ دار طبقے کے خلاف تھی، اس کا اثر جو ہے طبقاتی تفریق تھی، اور اس کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی، تو اس کو ہم ترقی پسند طریق اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں کئی ادیبوں نے جو ہے اس پہ قلم بھی اٹھائے، اور اس میں اس کا جو آغاز ہوا وہ 1917 میں جو ہے روس میں انقلابات لیننس اور اسٹالنس نے اس وقت جو جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، تو 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران جو روس میں اس کا انقلاب ہوا اور سرمایہ دار کے خلاف جو ہے ایک طریق میں شروع ہوئی، اور یہاں پہ ہندوستان میں کیونکہ سرمایہ دار جاگیردار جو ہے وہ زیادہ امیر تھے، جو امیروں کے لیے جو ان کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کے حق میں، جس طرح ساحر نے اے تاج مجھ سے اور کہیں ملا کر بزم شاہی میں غریبوں کا نہیں سنتا، یعنی ساحر نے تلخیاں میں لکھا ہے، اور اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ کو کس کی بک چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ دوستو ہم معلومات دیتے ہیں جس میں اس میں کئی طبقاتی تفریق کے خلاف لوگ اٹھے، لیکن یہاں پہ ترقی پسند طریقہ 1930 میں جو ہے ہندوستان میں شروع ہوئی، اور 1932 میں اس کے خلاف ایک رسالہ جاری ہوا، ایک کتاب ادب کی صورت میں، انگارے جو تھی سجاد ظہیر اور نے شروع کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے 1933 میں جو فیمنزمس کے خلاف، یعنی اس افسانہ جو انگارہ ہے، انگارے میں اس کی افسانے میں 9 افسانے ہیں، جس میں ایک ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ سجاد ظہیر کے 5 افسانے ہیں، علی اختر کے جو ہے تقریباً 2 افسانے ہیں، محمد ظفر کا ایک افسانہ ہے، سجاد و جہاں رشید جہاں کا ایک افسانہ اور ایک ڈرامہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس میں جو سارا ہے یہ مذہب کے خلاف ہے، اور مذہب سے ریلیجس کے خلاف جو یہ افسانہ انگارے میں جو پوری جس کی ڈیٹیل رہی، انگارے میں پھر بعد میں اختلافات بھی ہوئے اور لوگوں کی اس کو پھر بعد میں بند کیا گیا، اور اس کے علاوہ یاد رہے کہ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے انقلاب لایا، اور اس نے فاشزم کے خلاف، فسطینیت کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک آواز اٹھائی، اور ظلم جبر کے خلاف، کیونکہ ہٹلرز کی بات جو نہیں مانتا تھا تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور انہوں نے جبر کے خلاف، اس لیے 1933 میں پیرس میں جو ہے ایک میٹنگز کروائی گئی، کہ اجتماع جو ہے ایک کانفرنس تھی، جس میں ایک انگریز روسی جس میں کئی انگریزوں نے، کئی روسیوں نے جو ہے ادب کی صورت میں اس کو جو ہے پروان چڑھایا۔ اس کے علاوہ لندن میں ایک دوسرا گروپ جو تھا، وہ لندن میں سجاد ظہیر اور ملک راج اور دیگر جو ادبا تھے وہ کانفرنس کر رہے تھے، جس میں موتی لال وغیرہ۔ 1936 میں لکھنؤ میں جو ہے پریم چند کی صدارت میں اس کی سرگرمیاں شروع ہوئیں، اور 1936 میں یاد رہے کہ سیکرٹری جو اس کے تھے سجاد ظہیر تھے، یہ کبھی کبھی کمیشن میں بھی آ جاتا ہے، سجاد ظہیر تھے، اور انہوں نے سماجی معاشرے کے جاگیردانہ نظام کے خلاف تھی۔ پھر یہ یاد رہے کہ سجاد ظہیر کو 1936 میں اس کے 3 ادوار ہیں، 1936 سے 1940 تک اس کو قید کی جاتی ہے، اور 1947 تک وہ قید میں رہتے ہیں، 1940 سے 47 تک، پھر 47 سے 52 کو وہ رہا ہوتے ہیں، اور آزادی کے بعد جو اس کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن پھر آزادی کے بعد کل ہند میں اس کے 2 گروپ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے تحریک ہندوستان میں کل ہند کی، اور دوسری پاکستان میں جو اس کی تحریک شروع ہوئی 1949 میں، جس میں فیض سجاد ظہیر اور تبسم سجاد وغیرہ نے اس میں حصہ لیا، لیکن اس وقت سویرا نقوش اخبارات وغیرہ ان کے جو گروپس تھے۔ 1954 میں پھر جو ہے اس تحریک کو جو ہے اس پر پابندی عائد ہوتی ہے، اور 2007 میں بھی جو ہے اس کو
سلیم ریاض اور عابد حسین نے اس کو دوبارہ شروع کیا، لیکن یہ اس کے خیالات وغیرہ جو ہے ادب کی صورت میں لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ادب شاعری میں اس پہ فیض اور فیض نے یہ داغ شب اجالا، اس نے یہ شاعری اس پہ کی، اور اس کے علاوہ جو کیفی اعظمی، اسرار الحق مجاز اور کئی دیگر مصنف احمد ندیم قاسمی نے اس پہ قلم اٹھایا۔ ناول میں پریم چند نے گودام لکھا، سجاد نے ناولٹس لندنس لکھا، اور اس کے علاوہ آنگن ختیجہ مستور نے اور شوکت صدیقی نے خدا کی بستی، اور تنقید میں اختر حسین نے کہی، اور مجنون گرپوری نے، وقار عظیم نے اس پہ قلم اٹھائے۔ دوستو علی گڑھ تحریک سر سید کی تحریک تھی، سر سید تحریک کو ہم کہتے ہیں، اور یہ 1857 میں جنگ آزادی میں کے بعد جو ہے مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف اس تحریک کو شروع کیا اور مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوؤں کو انہوں نے ترقی دی، اور مختلف اداروں میں ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا، اور جس سے جو ہے مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کے رفقان ادیبوں نے جو ہے اس کو مل کر ایک تحریک شروع کی جس کا نام علی گڑھ تحریک بھی کہتے ہیں، اور اس کو سر سید تحریک بھی کہتے ہیں۔ اور علی گڑھ تحریک میں مسلمان مایوسی اور مسلمانوں کے لیے ادب میں جو جھلک دکھانے والے ان کو مخالف گروپ کے لیے جو کوشش کی گئی، تو اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو خدمات معاشرے میں جو اس کی شاعری اور علمی زندگی کے لیے جو لوگوں نے لکھا اس میں ڈوب کر لکھا، اور انہوں نے کئی خیالات کے لیے ایک تحریک شروع کی جس میں تاریخ جو شروع کی، جس میں کئی پرتکلف اس سے پہلے جو جتنے کتنے پرتکلف اور مشکل قسم کی شاعری ہوتی تھی، لیکن انہوں نے معاشرے کی حقیقت نگاری کو اور معاشرے کی حقیقت کو سامنے رکھ کے لکھا، جس میں سادگی پہ لکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ حالی ڈپٹی نذیر احمد ذکا اللہ، مولوی چراغ حسن وغیرہ نے لکھا، اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان کا اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ 1970 میں سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق لکھا، اور 1959 میں کیونکہ محمد حسن اس کے بیٹے تھے وہ برطانیہ گئے، وہاں پہ جو ہے لوگوں کا لندن میں رسالے میں جو معاشرے کی عکاسی ہوتی تھی، لندن کے رسالوں کو اس نے پڑھا، اکیڈمی میں جا کر سر سید احمد خان نے وہاں کی جو معاشرے کی اصلاح کے لیے جو وہ لکھتے تھے ان کی ادب کو لٹریچرز کو پڑھ کر ادب کو پھر آ کر ہندوستانی معاشرے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے خیالی باتوں کو جو انہوں نے کہا کہ یہ تو خیالی باتیں جو ہیں رومانس میں، لیکن 1970 میں انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا جس میں حالی ذکا اللہ چراغ کے مضامین وغیرہ جو ہے معاشرے کے مسائل پر سے ہیں۔ دوستو یہاں پہ اس کے علاوہ کئی افسانہ نگاروں نے بھی اس پہ قلم، پریم چند نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ 1857 میں سر سید نے اسباب اوقات ہند لکھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ ان کے انگریزوں اور مسلمانوں کے تمام پہ لکھا، خطابات احمدیہ لکھا، اس کے علاوہ ولیم مہر کو جواب دینے کے لیے حالی نے جو ہے مقدمہ شعر شاعری، یادگار غالب اور حیات سعدی لکھا، اور اس کے نذیر احمد نے ناول 1859 میں مراتب العروس لکھا، اور اس کے بعد توبۃ النصوح فسانہ مبتلا لکھا، اور آزاد نے جو ہے نرنگ خیال سخندان فارسی میں اور اس کے علاوہ دربار اکبری، اور اس کے علاوہ شبلی نے جو ہے کئی ابن الوقت، مامون، ہارون رشید پہ انہوں نے جو ہے سفرنامہ روم و شام، اور اس کے علاوہ سیرت النبی جو اس کے شاگرد نے جو ہے سیرت النبی کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ دوستو علی گڑھ تحریک تھی جس میں ایک مقصدیت پر، مسائل پر، معاشرے کی عکاسی کو جو ہے رسالہ اسباب الباخود ہند میں بھی انہوں نے لکھا، جو مغرب کو جا کر سر سید نے پرکھ کر جو ہے ریسرچ کر کے جو ہے معاشرے کی عکاسی کی ہے، جو بالکل رومانیت کے خلاف ہے۔ دوستو یہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں جو دیکھنے والے ہیں، یہ آپ تک ادب پہنچ رہا ہے، اور اسکرین پہ میرا نمبر آپ کو نوٹ کریں، اور جو بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کو بکس چاہیے تو ہمارے پاس جو معلومات تھی آپ تک پہنچائیے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک فار واچنگ۔